تم یقیناً اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑ کر آئے ہو. تم ملوث ہو گئے تو میرا دامن صاف نہیں سمجھا جائے گا. لہٰذا میری یہ کوشش ہے کہ ہیرالڈ اور کرل دونوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے. اگر روبنز تک کچھ باتیں پہنچ چکی ہیں تو انہیں چھوڑ دینا بھی عقل مندی نہیں ہوگی. تاہم روبن سے ان دونوں کے بعد نمٹا جا سکتا ہے. یہ سب تنہا تمہیں کرنا ہوں گے. میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں. تمہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ تم شام کی فلائٹ دیکھنے سے پہلے کرل سے نمٹ لو. اگر شام کی فلائٹ سے ہیرالڈ نیو یارک ایئرپورٹ پر اترتا ہے، جیسا کہ میرا اندازہ ہے کہ وہ آج شام کو آ جائے گا، تو تم سارے ریسیو کرنے کے بہانے کہیں بھی جا سکتے ہو. تم اسے میرے گھر لانے کی کوشش کرنا اور یہاں اس سے نمٹ لینا. اگر شام کی فلائٹ سے کسی دوسرے نام سے نیو یارک میں داخل ہوتا ہے تو اس کا پتہ صاف کر دینے کی صورت اس کی موت کی ذمہ داری ہم میں سے کسی پر بھی عائد نہیں ہوگی. اگر ہیرالڈ شام کی فلائٹ سے نیو یارک نہیں پہنچتا تو شام کی فلائٹ سے تمہیں بون جانا ہوگا. تم ریٹرن ٹکٹ پر جاؤ گے اور وہاں سے تم اس فلائٹ سے نیو یارک واپس آؤ گے جس فلائٹ سے ہیرالڈ آئے گا، اور اس صورت میں تمہیں ہیرالڈ کو راستے میں ختم کرنا ہوگا. تمہارا کام مشکل ہے. تم ناکام ہوگے تو تمہارے لیے بہت سی الجھنیں پیدا ہوں گی. تاہم مجھے یقین ہے کہ تم اپنے مشن میں کامیاب لوٹو گے. گزشتہ چند ہفتوں میں رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم خاصے زیرک اور ہوش مند انسان ہو. تمہیں ہر صورت میں ہیرالڈ کو نیو یارک پہنچنے سے روکنا ہے. پرواز کے دوران تم اسے کس طرح قتل کرو گے، اس کا فیصلہ تم ہی کو کرنا ہے. اگر تم چاہو تو ایک راستہ میں بھی بتا سکتا ہوں. یہ کہہ کر پیٹرسن چند لمحے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بال پوائنٹ پنسل نکالی. یہ سنہری بال پوائنٹ انتہائی خوبصورت تھی. پیٹرسن نے اس پنسل کو تپائی پر رکھ دیا. اس کے بعد اس نے جیب سے سنہری لائٹر نکالا اور تپائی پر پڑے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ میں سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا. پھر بولا، کیا تم سگریٹ پیتے ہو؟ اکثر تو نہیں پیتا، کبھی کبھار پی لیتا ہوں. اچھی بات ہے، سلگا لو ایک سگریٹ. میں نے ایک سگریٹ نکالا اور لائٹر کی مدد سے سلگانے لگا. سگریٹ سلگا کر میں نے لائٹر تپائی پر رکھ دیا. پھر وہ سگریٹ کا کش لیتا ہوا اٹھا اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا. الماری کو کھول کر اس کی ایک دراز میں اس نے چابی گھمائی اور ایک بریف کیس نکالا اور میرے قریب بیٹھ کر اسے کھولا. بریف کیس میں سوئنگر باکس ٹائپ کے 3-4 خوبصورت ڈبے پڑے تھے. اس نے ایک ڈبے کو کھولا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس میں متعدد سنہری انگشتریاں پڑی ہوئی تھیں. ان انگشتریوں میں نگ بہت خوبصورت تھے اور ہر نگ پر بہت ہی باریک سبز رنگ کی 6 گولیاں اس نگ پر ایک ڈیزائن کے سانچہ میں ڈلی ہوئی تھی. یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. پیٹرسن نے ایک انگشتری میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا. میں نے شکریہ ادا کر کے انگوٹھی پکڑ لی اور اپنی انگلی میں فٹ کرنے لگا. یہ انگوٹھی میرے بائیں ہاتھ میں فٹ آ گئی. پیٹرسن نے سامان سمیٹا اور دوبارہ الماری کی دراز میں رکھ کر اسے لاک کر دیا. یہ سنہری لال پنسل اور یہ سنہری لائٹر بھی تمہارے لیے ہے. یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس ہتھیار رہیں گی جن کے بروقت اور صحیح استعمال سے تم ہیرالڈ کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو. میں تمہیں ان کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں. اس بال پوائنٹ میں لکھنے کا وصف اس کی ذیلی خصوصیت ہے. یہ دراصل ایک ریوالور کی نال ہے. اگر تم اوپر سے اس کا بٹن دباؤ گے تو پنسل درمیان سے ہٹ جائے گی اور اس کے بعد لائٹر کو اس پنسل کے اوپر کے حصے میں فٹ کر دینا. یہ لائٹر تمہیں ٹریگر کا کام دے گا. تم کو ذرا آہستگی کے ساتھ لائٹر کی ایک طرف کی گولی کو دبانا ہوگا. تمہارے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی گولیوں کی پلیٹ ہے. یہ سبز گولی کھینچنے سے اوپر آ جاتی ہے. انگوٹھی میں سے ایک گولی کھینچ کر تم بال پنسل کے ڈھکن کے سوراخوں میں ڈالو گے. اتنی بات یاد رکھنا کہ یہ ریوالور صرف 1 فٹ کے فاصلے سے کارآمد ہے اور جسم کے ایسے حصہ پر اثر انداز ہوتا ہے جو کپڑے سے ڈھکا ہوا نہ ہو. یہ کپڑے والے حصے پر اثر انداز تو ہوتا ہے مگر کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے. اس ریوالور کے چلنے سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آتی اور اس کا ہدف منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ختم ہو جاتا ہے. اس بال پوائنٹ کا عمل ایسا ہے کہ اس میں سے نکلی ہوئی گولی 1 فٹ کے دائرے کے اندر کی چیز میں داخل ہو جاتی ہے. کچھ اس طرح کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھوس نہیں رہتی. گولی کا ہدف اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو اسے اپنے جسم کے متاثرہ حصے پر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور وہ لاشعوری طور پر اسے ملتا ہے اور پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے. ٹھیک دوسرے لمحے وہ کوئی حرکت کیے بغیر جس زاویے پر پڑا ہوتا ہے اسی زاویے پر ہمیشہ کے لیے ثابت و ساکن ہو جاتا ہے. اگر وہ ہنس رہا ہو یا کسی کرسی پر بیٹھا ہو تو وہ اس کیفیت میں بت بن جائے گا. پہلی نظر میں اسے ہرگز یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کوئی مردہ شخص ہے. یہ گولی اس نوعیت کی ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنے پر بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ہدف قتل ہوا ہے یا دل کی بیماری سے مرا ہے. اس عجیب و غریب ہتھیار کا طریقہ کار سمجھانے کے لیے پیٹرسن نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے بھی دکھایا. اس نے 1 فٹ کے فاصلے پر دیوار کا نشانہ بنایا. اس عجیب و غریب اور چھوٹے سے ریوالور کی گولی آواز پیدا کیے بغیر
बॉल पॉइंट पेंसिल से निकली और दीवार में दनस गई। दीवार पर एक धब्बा सा पड़ गया। धब्बा इंसानी जिस्म के अंदर धंस जाता है और जिल्द की बैरूनी सतह पर कोई निशान नहीं छोड़ता। पीटरसन ने गोया वजाहत की, तुमको कर्ल और हेराल्ड को निशाना बनाते वक्त महज इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी गोली का निशाना जिस्म का नंगा हिस्सा बने। इस गोली से कपड़े को आग लग जाने का अंदेशा होता है। इस गोली से मरने वाले शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो दिल का दौरा पड़ने से अचानक चल बसा है। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना। तुम्हें अपने काम की अंजाम दही के लिए मेरे ताउन की जिस तरह भी जरूरत पड़े, तुम बिला तकल्लुफ मुझसे ताउन ले सकते हो। पीटरसन ने गोया अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। मैंने पीटरसन के दिए हुए रिवॉल्वर के हिस्से करके अपनी जेब में डाल लिए और टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। मैंने डायरेक्ट राब्ते पर जर्मनी में हेराल्ड का नंबर मिलाया और रिसीवर कान से लगा कर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ हेराल्ड की बजाय कोई और दूसरा शख्स था। मैंने हेराल्ड के मुतालिक इस्तिफसार किया। दूसरी तरफ से बताया गया कि हेराल्ड एयरपोर्ट तक गया है, 20 घंटे तक लौट आएगा। मैंने अपने बारे में कुछ बताए बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने रिसीवर क्रिडल पर रखकर पीटरसन की तरफ देखा। वो तहसीन आमेज नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। इससे पेशतर के पीटरसन मुझसे कोई सवाल करता। टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने सवालिया नजरों से पीटरसन की तरफ देखा। उसका इशारा पाकर मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगा दिया। हेलो। अभी मैं इससे ज्यादा नहीं बोला था कि दूसरी तरफ से एक निस्वानी शोला सा मेरे कानों में रस घोल गया। वो मेरे मुतालिक ही पूछ रही थी। मुझे ये पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि दूसरी तरफ जैनी मुझसे मुखातिब थी। मुझे ठीक निस्फ घंटा बाद एयरपोर्ट पर मिलो। उसने जरूरत से ज्यादा एक लफ्ज भी नहीं बोला। उसका लहजा इंतहाई संजीदा था। मैंने टेलीफोन का रिसीवर एक बार फिर क्रिडल पर रख दिया। इस मर्तबा पीटरसन मुझे सवालिया नजरों से देख रहा था, गोया पूछ रहा हो कि किसकी कॉल थी। कोई निस्वानी आवाज थी, पूछ रही थी क्या ये जेरेली का घर है। मैंने हाँ कहा तो उसने सिलसिला कलाम खत्म कर लिया। मैंने गोया पीटरसन की पेशानी पर उभरी हुई सवालिया लकीरों का उन्वान तब्दील कर दिया और लाइब्रेरी से निकल आया। मुझे एयरपोर्ट भी जाना था अपने लिए बोन की शाम की फ्लाइट से सीट रिजर्व करवाने के लिए। जैनी की पुरस्कार टेलीफोन कॉल ने मुझे हैरान कर दिया था। वो एयरपोर्ट से कर्ल के हमरा रोबन्स की गाड़ी में गालिबन कर्ल के फ्लैट पर गई थी और अब उसने मुझे निस्फ घंटा बाद एयरपोर्ट पर मुलाकात के लिए बुलाया था। मुझे जर्मनी का रिटर्न टिकट खरीदने के लिए एयरपोर्ट तो जाना ही था। मैंने गैराज में से गाड़ी निकाली और उसे आंधी और तूफान की रफ्तार से उड़ाता हुआ एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 20 मिनट बाद मैं अपनी कार को पार्किंग में लॉक करके दौड़ता हुआ एयरपोर्ट के इस्तकबालिया की तरफ जा रहा था। जैनी दरवाजे के करीब ही खड़ी थी, गोया वो वहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वो डिपार्चर की तरफ चल पड़ी। मैं कनाडा जा रही हूँ, उसने फूली हुई सांसों के साथ कहा। क्या बात है, तुम खौफजदा क्यों हो? मैंने उसे कत्ल कर दिया है तोकीर। इसे कत्ल कर दिया है तुमने? कर्ल को। रोबन्स ने उसे तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दिया था। कर्ल ने रोबन्स को मेरे मुतालिक कुछ बताया था। कर्ल ने रोबन्स को बताया था कि तुम तंजीम को तबाह कर देने के लिए तंजीम में शामिल हुए हो। उसने रोबन्स को ये भी बताया कि चमड़े के लिफाफे का असल पैगाम तुम्हारे हाथ लग चुका है और तुमने तब्दील शुदा पैगाम लिफाफे में डालकर रोबन्स को गुमराह करने की कोशिश की है। कर्ल ने रोबन्स के रूबरू दावा किया कि पीटरसन तंजीम की तबाही के लिए कोई साजिश तैयार कर रहा है और उसे तंजीम के बहुत से कारकुनों की हिमायत हासिल है जिनमें तुम सरे फहरिस्त हो। कर्ल का ख्याल था कि तुम्हें हेराल्ड के न्यूयॉर्क आने तक कुछ न कहा जाता क्योंकि हेराल्ड के पास तुम्हारे खिलाफ तंजीम के दुश्मनों से साजबाज के वाज़े सबूत हैं। रोबन्स ने कर्ल से इत्तफाक नहीं किया था। उसका ख्याल था कि अगर तुम जिंदा रहते हो तो हेराल्ड 1-2 रोज से ज्यादा न्यूयॉर्क में जिंदा नहीं रह सकेगा। कर्ल को तुम्हारे कत्ल का प्रोग्राम देकर रोबन्स ने हेराल्ड को ता इत्तला सानी न्यू पार्क आने से रोक दिया है। वो मिस्टर दलारिया के नाम से आज शाम की फ्लाइट से न्यूयॉर्क आ रहा है, जबकि तुमको धोखा देने के लिए उसने अपने नाम से कल सुबह की फ्लाइट से सीट रिजर्व करवा रखी थी। मैंने तुम्हें यही बातें बताने के लिए बुलाया था। मैं कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क से टोरंटो जा रही हूँ। तुम्हें ये सब कुछ बताए बगैर चली जाती तो तुम मुझे तलाश करते रहते, वक्त भी जाया करते और बेखबरी में रोबन्स के किसी दूसरे गुर्गे का शिकार हो जाते। तुम टोरंटो क्यों जा रही हो, ये एक लंबी कहानी है, फिर सुनाऊंगी। तुम इसे अपनी ही मुहिम का एक हिस्सा समझ सकते हो। वैसे भी रोबन्स मुझे कर्ल के हमरा देख चुका है। जब तक तुम रोबन्स से नहीं निपट लेते, मेरा न्यूयॉर्क से बाहर रहना ही मुनासिब होगा। बोन के लाइव अस्पताल में लूसी को मैं तुम्हारी हिफाजत में छोड़ आया था। तुमने उसका क्या किया? मैंने उसे अस्पताल से उठा लिया था। उसके इलाज के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर की खिदमत हासिल कर ली गई हैं और वो अब सेहतमंद हो रही है। उसे बावर करा दिया गया है कि वो दोस्तों में है। डॉक्टर तनवीर की रिहाई के लिए बेहतर तौर पर तुम्हारी रहनुमाई वही कर सकेगी। उसे तुम्हारे मुतालिक बता दिया गया था और तुम उसे याद भी आ गए थे। तुम उसे अलाइव अस्पताल में उस वक्त मिले थे जब वो खौफजदा भी थी और नीम बेहोश भी।
اس کے باوجود تم اسے یاد رہے۔ تم نے اچھا کیا مجھے لوسی کے بارے میں پوچھ لیا۔ لوسی نے تمہارے لیے سرخ رنگ کا یہ مارک بھیجا ہے۔ کامن انٹرسٹ میں شامل دلون نامی شخص کو یہ نشان دیکھ کر مل لینا۔ وہ لوسی کا دوست ہے، تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے گول سا ایک مارک میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے میں نے فوراً پکڑ کر جیب میں ڈال لیا۔ میں ہفتہ اشرا کے لیے نیو یارک سے جا رہی ہوں۔ میری فلائٹ تیار کھڑی ہے، مجھے اب اجازت دو۔ جینی نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو عقیدت سے جھک کر بوسہ دیا اور وہ خدا حافظ کہہ کر ڈپارچر کے کوریڈور میں مڑ گئی۔ اپنی کار کی طرف آتے ہوئے میرا ذہن سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ جینی ہوا کے جھونکی کی طرح آئی تھی اور اپنا کام دکھا کر چلی گئی۔ کرل کا قتل تو میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر جینی کا نیو یارک سے فوری طور پر روانہ ہو جانا مجھے عجیب سا لگا تھا۔ جینی کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو روبن سے خوفزدہ ہو کر نیو یارک چھوڑ دیتی۔ وہ یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت نیو یارک سے ٹورنٹو کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ہیرالڈ کے متعلق اس نے مجھے عجیب مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ پیٹرسن کے اندازے کے مطابق وہ آج شام کی فلائٹ سے آ رہا تھا، جبکہ جینی نے ایک عجیب انکشاف کر دیا تھا۔ تا اطلاع ثانی روبنز نے ہیرالڈ کو نیو یارک آنے سے روک دیا تھا۔ شاید روبنز نے آئندہ حالات کا درست تجزیہ کر لیا تھا۔ کرل راستے سے ہٹ چکا تھا، اس کے باوجود میں ایک دوراہے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ ایک طرف ہیرالڈ تھا، نیو یارک پہنچنے سے پہلے جس کا کانٹا مجھے اپنے راستے سے نکال پھینکنا مقصود تھا۔ دوسری طرف روبنز تھا، نیو یارک میں کامن انٹرسٹ کا ایک وی آئی پی رکن، ایک انتہائی مضبوط، دلیر اور زمانہ ساز شخص جس نے بلا شبہ حالات کا درست تجزیہ کر لیا تھا۔ کرل کی موت کا انکشاف ہو جانے کے بعد روبنز پر ہاتھ ڈالنا دشوار ہو جاتا۔ میرے لیے روبنز کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وقت یہی تھا۔ مجھے فوراً اس راہ پر لگ جانا چاہیے تھا۔ اپنی کار تک پہنچتے پہنچتے میں نے دل ہی دل میں چند ایک فیصلے کر لیے تھے۔ میں نے جرمنی کے لیے ریٹرن ٹکٹ حاصل کرنے سے پہلے پیٹرسن کو حالات کی نئی کروٹ سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح میں اس سے مشورہ بھی کر سکتا تھا۔ اپنے ہی خیالوں میں مستغرق میں نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے انجن میں چابی لگائی ہی تھی کہ چونک پڑا۔ میرے برابر کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا، ویلمر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رقص کناں تھی۔ تو یہ آپ ہیں؟ ہاں مسٹر توکیر، تم میرے بچے ہو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں جب بھی شدت سے میری ضرورت محسوس ہوئی میں کسی نہ کسی صورت میں تمہارے پاس پہنچ جاتا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے تمہیں ان دنوں پھر میرے تعاون کی ضرورت ہے، اس لیے چلا آیا ہوں۔ آپ ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ کیا ہم یوں ہی کار میں بیٹھے رہیں گے؟ تم کار کو واشنگٹن پلازا تک لے جا سکتے ہو؟ میرا خیال ہے میں نے یہ بلڈنگ دیکھی ہوئی ہے۔ میں نے گاڑی کو پارکنگ لائن میں سے نکالتے ہوئے کہا، اس بلڈنگ کے ایک دفتر میں تمہیں اپنے ایک دوست سے ملانا چاہتا ہوں جو کبھی آڑے وقت میں تمہارے کام آ سکتا ہے۔ مجھے نیو یارک میں فی الواقع آپ کے دوستوں کی سرپرستی درکار ہے۔ میں نے ہیرالڈ اور روبنز کا سرسری انداز میں تعارف کراتے ہوئے ان کے معاملات کو نمٹانے کی بات کرتے ہوئے کہا، میں کل ہی لندن سے آیا ہوں۔ جرمنی اور فرانس میں میرے آدمی تمہاری نگرانی کرتے رہے ہیں اور تمہارے متعلق مجھے پل پل کی خبر ملتی رہی ہے۔ میں لندن سے فقط اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں ولیم سے ملا دوں۔ یہ نیو یارک میں CIA کا ڈویژنل چیف ہے۔ نیو یارک میں تمہیں ولیم کی ہر طرح سے سرپرستی حاصل ہوگی۔ میں ہیرالڈ کو جرمنی میں یا نیو یارک آتے ہوئے راستے میں قتل کرنا چاہتا ہوں، اور ایک تو اپنا حلیہ تبدیل کروانا ہے اور دوسرے کسی نئے نام سے پاسپورٹ اور ویزا درکار ہے۔ میں ایک ہفتے کے ریٹرن ٹکٹ پر بونج جانا چاہتا ہوں۔ واپسی کی فلائٹ میں اپنی ضرورت کے مطابق اوکے کراؤں گا۔ روبنز کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت ہے اور روبنز کو منظر سے ہٹا دینے کی ذمہ داری تمہارے آدمیوں کو قبول کرنی ہوگی۔ اگر روبنز زندہ رہا یا ہیرالڈ زندہ نیو یارک پہنچ گیا تو میں کامن انٹرسٹ میں شامل نہیں رہ سکوں گا۔ شاید وہ لوگ میرا پتہ ہی صاف کرا دیں۔ تمہارا پتہ صاف کرانے کی کوشش کرنے والوں کو میں پالی گراف پر چڑھا دوں گا۔ بہرحال تمہاری مدد کرنا چونکہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے ابھی ولیم کے پاس پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ تمہارے معاملے میں وہ کیا مشورہ دیتا ہے۔ وہ انتہائی زیرک شخص ہے، بہت کام کا آدمی، اس نے کہا اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ کار نیو یارک کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ ابھی ہم واشنگٹن پلازا تک پہنچے ہی تھے کہ ویلمر چونک پڑا۔ تمہاری کار کا تعاقب ہو رہا ہے مسٹر توکیر، وہ دھیمے سے بولا۔ ممکن ہے یہ تعاقب تمہارا نہ ہو بلکہ میرا ہو۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سرخ رنگ کی کار کو میں نے ایئرپورٹ سے تمہاری کار کے ساتھ نکلتے دیکھا تھا۔ ہم باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ شاید یہ کار ایک مرتبہ مجھے بینک اسکوائر کے قریب بھی دکھائی دی تھی۔ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کار ہمارے تعاقب میں ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے باہر لگے ہوئے مرر میں جھانکا اور اپنی کار کو دانستہ ایک گلی میں ڈال دیا۔ اس گلی کا موڑ مڑتے ہوئے میں نے سرخ رنگ کی کار کو اسی گلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بلا شبہ ہمارے تعاقب میں تھے، یقیناً میرے تعاقب میں۔ میں نے تیزی سے اگلی گلی میں سے کار گزاری اور دوبارہ مین روڈ پر نکالی۔ میں نے اپنی کار دوسری جانب ایک گلی میں ڈال دی اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔
جب ایک طویل چکر کاٹ کر ہم نے دوبارہ واشنگٹن پلازا کی پارکنگ لاٹ میں کار کو مکفل کیا اور پیدل چلتے ہوئے لفٹ تک جا پہنچے۔ لفٹ میں میرے اور ویلمر کے علاوہ 3 افراد اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک جوڑا 7ویں فلور پر اتر گیا، تیسرا آدمی 11ویں فلور تک گیا۔ ہم 15ویں فلور پر اترے اور ویلمر مجھے زینے کے راستے ایک فلور نیچے لے کر آیا اور ایک نیم سرکاری رسالے کے دفتر میں لے گیا۔ ولیم کسی اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ مجھے ویلمر کے ساتھ تقریباً 15 منٹ تک اس سے ملاقات کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران ویلمر خاموش نہیں رہا، وہ بدستور مجھ سے ہم کلام رہا۔ اسے حیرت تھی کہ میں نے جرمنی میں کارلس پر کس طرح قابو پایا تھا، یا عبد الجبار کے ساتھ میرے تعلق سے بے خبر تھا۔